بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 مارچ ہے اور دن ہے اتوار کا۔ تحریک عدم اعتماد، ہارس ٹریڈنگ، ضمیر فروشی اور ڈیفیکشن کلاز، یہ وہ موضوعات ہیں جن پر اس وقت بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے قسمت خان ضمری کا نام آپ نے میری ویڈیوز میں بہت بار سنا ہوگا، اور قسمت خان ضمری اور میں چینل 92 میں رؤف کلاسر صاحب کی ٹیم میں اکٹھے تھے۔ کلاسر صاحب کے کالمز میں آپ نے ان کا ذکر جو ہے وہ پڑھا ہوگا، پروگرامز میں بہت زیادہ نام سنا ہوگا۔ پاکستان کے بہترین ریسرچرز میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی زبردست چیز نکالی ہے ڈیفیکشن کلاز کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو کہ موجود ہے، اور کچھ اور بھی انہوں نے سٹوریز نکالی ہے کہ جب بے نظیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس وقت کیا ہوتا رہا، اور کیا وہ چیزیں ہیں جو اس وقت بے نظیر بھٹو نے بھی کی تھیں، پیپلز پارٹی نے بھی کی تھیں، جو کم از کم عمران خان اس وقت اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے نہیں کر رہے۔ لیکن پہلے آتے ہیں ڈیفیکشن کلاز کے حوالے سے کیا امپورٹنٹ باتیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھی ہیں، اور 10 ججز کا وہ فیصلہ ہے۔ صدر غلام اسحاق خان نے 58(2)(b) کے تحت 1990 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گھر بھیج دیا، فارغ کر دیا۔ ان کی حکومت کو جو فارغ کیا گیا، جس نوٹیفیکیشن کے ذریعے، جس آرڈر کے ذریعے اس کو چیلنج کر دیا گیا، خواجہ احمد طارق رحیم جو بے نظیر بھٹو کی حکومت میں وزیر تھے، ان کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس سنا رفیق تارڑ صاحب جو کہ اس وقت چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، اور یہ عطا تارڑ صاحب کے دادا تھے، اور اس بینچ میں شامل تھے ملک قیوم صاحب بھی۔ اس کے بعد پھر ملک قیوم صاحب کو جس طرح سے وہ آڈیو کالز آ گئیں وہ آپ کے سامنے ہیں، رفیق تارڑ صاحب کو جس طرح سے اس کے بعد نوازا جاتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے، ان کی فیملی کو کیسے نوازا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے۔ شریف خاندان کو اور آپ ان پہ ہر اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن ان کی تجربہ کاری کو کوئی مات نہیں دے سکتا۔ وہ ججز میں، بیوروکریسی میں، ہر ادارے میں وہ اپنے بندے رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو نوازتے ہیں۔ میڈیا میں، اور میڈیا میں تو میاں صاحب کا طے شدہ اصول تھا کہ ہمارا وفادار صحافی وہی ہے جو ہم سے پیسے لیتا ہے، کیونکہ میاں صاحب یہ کہتے تھے کہ جو ہم سے پیسے نہیں لیتا اس کا مطلب ہے وہ کسی اور سے لیتا ہوگا، کیونکہ یہ تو ہے ہی بکاؤ مال، تو بکاؤ مال کہیں اور جا کے بک جائے گا، پیسے ہم سے لے گا تو ہمارا وفادار ہے، ورنہ یہ ہمارا وفادار نہیں ہے۔ خیر، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ برقرار رکھا، انہوں نے کہا جی صدر نے بالکل ٹھیک ہے اس حکومت کو فارغ کیا ہے، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ اب آ جائیں سپریم کورٹ میں کیا ہوا۔ سپریم کورٹ میں ایک تو 10 ججز کے نام بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو کس بنیاد پر گھر بھیجا گیا تھا، کہ وہ کیا کیا کر رہی تھی۔ بے تحاشا کرپشن، ہارس ٹریڈنگ، عدلیہ کی تضحیک، سینٹ کی تضحیک، مشترکہ مفادات کونسل کو کام نہ کرنے دینا، قانون سازی میں ناکامی، اور سول سروسز کے ڈھانچے کو کھوکھلا کرنا، تو یہ وہ وجوہات تھیں بے نظیر بھٹو کی حکومت کو گھر بھیجنے کی۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ ان وجوہات میں سے ایک اہم وجہ تھی کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کرتی رہی ہے، کیونکہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، اس کو ناکام بنانے کے لیے بے نظیر بھٹو نے، ان کی حکومت نے سیکرٹ فنڈ سے پیسہ خرچ کیا۔ عمران خان کم از کم یہ کام نہیں کر رہا، اور اس کے علاوہ اصل اس ویڈیو میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف ڈیفیکشن کلاز کے اوپر چیلنج کرتے ہیں۔ یہ جو بینچ تھا اس میں 12 ججز تھے، جس میں چیف جسٹس محمد افضل زلہ صاحب، جسٹس شفیع الرحمان صاحب، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب، جسٹس سعد سعود جان صاحب، جسٹس نعیم الدین صاحب، جسٹس عبدالقدیر چودھری صاحب، جسٹس اجمل میاں صاحب، جسٹس رستم ایس سدوا صاحب، جسٹس محمد افضل لون صاحب، جسٹس ولی محمد خان صاحب، جسٹس عبدالشکور اسلام صاحب، اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب۔ اچھا، 10-2 سے یہ فیصلہ آیا تھا۔ 10 ججز نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ برقرار رکھا تھا، اور 2 جج صاحبان نے اختلاف کیا تھا، جسٹس عبدالشکور صاحب نے اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے وکیل جو ہیں وہ شریف الدین پیرزادہ صاحب اور اٹارنی جنرل پاکستان عزیز منشی جو ہیں وہ پیش ہوئے تھے، اور ادھر سے جو خواجہ احمد طارق رحیم صاحب تھے ان کے وکیل راجہ محمد انور تھے۔ اچھا، اس میں بہت امپورٹنٹ ہے جو فیصلہ لکھا تھا، جو 10 ججز کا فیصلہ تھا، وہ جسٹس شفیع الرحمان صاحب نے لکھا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عمومی دلیل ہے جو کہ یہاں پہ دلیل دی جا رہی ہے کہ منتخب نمائندوں کی جانب سے ہارس ٹریڈنگ، کرپشن، اقربا پروری اور چند آئینی شقوں کی خلاف ورزی، جیسا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس نہ بلانا، یہ وہ چیزیں جو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں اور قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد بھی جاری ہیں۔ اس لیے ان تمام عوامل کی بنیاد پر قومی اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ہو رہی تھیں اب بھی ہو رہی ہیں، تو یہ تو کوئی بنیاد نہیں قومی اسمبلی توڑنے کی، ہارس ٹریڈنگ ہو یا یہ ساری چیزیں ہوں۔ یہ جج صاحب لکھتے ہیں کہ یہ دلیل اس لیے غالب نہیں آ سکتی کیونکہ ایک بار برائی کا پتہ چل جائے تو آئینی ڈھانچے کے اندر اس کو درست کرنے کے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ یعنی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ غلط چیزیں ہو رہی تھیں آئندہ بھی ہوتی رہیں، نہیں، ایک غلط چیز سامنے آئی ہے اس کو ٹھیک کریں۔ اس کے بعد جج صاحب لکھتے ہیں کہ منتخب ارکان کی ڈیفیکشن میں کئی برائیاں ہیں۔ اگر کوئی رکن کسی منشور سیاسی پارٹی سے وابستگی یا کسی مفاد عامہ کے ایشو پر اپنے مخصوص اسٹینڈ کے باعث منتخب ہوا ہو تو ایسے رکن کا ڈیفیکشن کا عمل اس پر کیے گئے عوام کے اعتماد کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔
بہت امپورٹنٹ، دوبارہ سنیں کہ یہ منتخب ارکان کی ڈیفیکشن میں کئی برائیاں ہیں۔ اگر کوئی رکن کسی منشور سیاسی پارٹی سے وابستگی یا کسی مفاد عامہ کے ایشو پر اپنے مخصوص اسٹینڈ کے باعث منتخب ہوا ہو تو ایسے رکن کا ڈیفیکشن کا عمل اس پر کیے گئے عوام کے اعتماد کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ اگر کسی رکن کا ضمیر اس سے ڈیفیکشن پر اکساتا ہے تو اس کے پاس موجود واحد راستہ یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے اور اپنی نمائندگی کے اس کردار کو اتار دے جسے وہ مزید پیش نہیں کر رہا ہوتا، اور دوبارہ الیکشن لڑے۔ اس سے وہ قابل عزت بنے گا، سیاست صاف ہوگی اور اصولی قیادت کا ظہور ممکن ہوگا۔ مسئلہ ہے استعفیٰ دے، دوبارہ جائے، نیا مینڈیٹ لے کے آئے، اس جماعت کا مینڈیٹ لے کے آئے جس میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مینڈیٹ کسی اور جماعت کا لے کے آئے، منشور اس جماعت کا ہو، اس پر ووٹ لے کے آئے اور آ کے بغاوت کر دے، پیسے لے کے، بک کے، ضمیر بیچ کے، اور وہ کسی اور جماعت میں چلا جائے۔ اس کے بعد جج صاحب لکھتے ہیں، اور یہ 10 ججز کا فیصلہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پارٹی سے بے وفائی کرنے والے رکن کے اس دھوکے سے سیاسی عمل بے بس رہتا ہے، کیونکہ وفاداری بدلنے والے رکن کے ووٹر کو ایسے رکن کو مسترد کرنے کے لیے نئے الیکشن کا انتظار کرنا پڑتا ہے، جبکہ اس عرصے میں ڈیفیکشن کرنے والا رکن پھلتا پھولتا ہے اور فائدے اٹھاتا رہتا ہے۔ یعنی ایک امیدوار ہے، نون لیگ کے ٹکٹ پہ وہ الیکشن لڑا ہے، سال بعد وہ شامل ہو گیا پی ٹی آئی میں۔ اب وہ جو ووٹر نون لیگ کا تھا جس نے شیر کے نشان پر اس کو ووٹ ڈالا تھا، شیر کا امیدوار سمجھ کر، اب وہ جب پی ٹی آئی میں چلا گیا تو وہ جو ووٹر ہے کیا وہ 4 سال مزید انتظار کریں کہ جب 5 سال بعد الیکشن ہوگا تو ہم اس سے بدلہ لیں گے، ہم اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے؟ نہیں، یہ کیا ہے کہ وہ فائدے اٹھا رہا ہے، اور جس ووٹر نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے وہ 4 سال انتظار کرتا رہے۔ کرم الہی گوندل صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں اور اہم پوزیشنز پر رہے ہیں، اور کرم الہی گوندل صاحب نے ٹویٹ کیا، ان کا ٹویٹ میں نے ٹویٹ بھی کیا اور پھر ان کا ایک رپلائی تھا وہ بھی میں نے ری ٹویٹ کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کو قبل از وقت گھر بھیجا جا سکتا ہے کہ عدم اعتماد کر کے، تو یہ جو اراکین اسمبلی ہیں اگر ان کے حلقے کے عوام جو ووٹر ہیں وہ ان پر عدم اعتماد کرنا چاہیں تو کیا وہ ان کو گھر نہیں بھیج سکتے؟ تو اس حوالے سے ان کے جو ایگزیکٹ جو ان کی ورڈنگ ہے وہ میں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ پھر جج صاحب لکھتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے کہ ڈیفیکشن کا عمل ایک اسلامی ریاست کے آئین کے عقائد کو تباہ کرتا ہے، جو کہ یہ بیان کرتی ہیں کہ تمام کائنات پر صرف اللہ تعالیٰ کی خود مختاری ہے، اور پاکستان کے عوام کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیان کردہ حدود کے اندر جن اختیارات کا استعمال کیا جائے گا وہ ایک مقدس امانت ہے، اور ریاست نے عوام کے منتخب نمائندوں سے اپنے اختیارات کا استعمال کرنا ہے۔ ایک منتخب نمائندہ جو اپنے اقرار شدہ مقصد، اپنے الیکٹوریٹ، اپنی پارٹی اور اپنے مینڈیٹ سے ڈیفیکٹ کرتا ہے، وہ نمائندگی کے کردار کو تباہ کرتا ہے۔ وہ اپنے مینڈیٹ شدہ آئینی نسخے پر ریاست کے اختیار اور پاور میں حصہ نہیں لے سکتا، حتیٰ کہ خالصتاً سیکولر معیار کے مطابق ایسی ڈیفیکشنز کے سامنے اور ایسی ڈیفیکشنز کی بنیاد پر حکومت کو چلانے کو جمہوری آئینی طریقے کا تمسخر اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ صرف اسلام میں نہیں، اسلامی ملک میں نہیں، جو سیکولر ممالک ہیں وہاں پہ بھی ان چیزوں کو جمہوریت کا مذاق اڑانے کے مترادف سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے آپ ایک پارٹی کا مینڈیٹ لے کے آئیں، اس کا ووٹ لے کر آئیں، ایک حلقے کا مینڈیٹ اس ٹکٹ پہ لے کر آئیں اور پھر آپ جا کر ضمیر بیچیں اور کسی اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، یہ تو تھا 10 رکنی بینچ کا فیصلہ۔ جو جسٹس رستم ایس سدوا صاحب ہیں انہوں نے اس پہ ایک اضافی نوٹ بھی لکھا، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکثریتی فیصلہ کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان کے مطابق ہارس ٹریڈنگ اور کرپشن کی مدد سے ممبران کی وفاداریاں خریدی گئیں اور وفاداریاں بدلنے والے ممبران کو نوازا گیا، اور ہارس ٹریڈنگ کے اس عمل سے کرپشن کا عمل بڑھا اور اس مقصد کے لیے سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے مالیت کے اخراجات کیے گئے۔ بے نظیر بھٹو نے بھی جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کی عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے، نواز شریف پنجاب میں اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہوں نے بھی پیسہ لگایا، دونوں نے سرکاری فنڈ سے پیسہ لگایا، ضمیر خریدے ہارس ٹریڈنگ کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے، یہ لکھ رہے ہیں جج صاحب کہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے مطابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے دوران پیپلز پارٹی حکومت اپنے ممبران کو سوات لے گئی اور وہاں جا کر ان ممبران کو یرغمال بنا لیا گیا، اور ان یرغمال بنائے گئے ممبران کو قومی اسمبلی کے دیگر ممبران سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان ممبران کو سوات سے تب واپس لایا گیا جب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی۔ خواجہ احمد طارق رحیم کے وکیل کے مطابق ڈیفیکشن اور ممبران کی حمایت کے اصول کا عمل نارمل جمہوری عمل کا حصہ ہے، اور جن ممبران کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی اپنے پروگرام سے ہٹ گئی ہے ان ممبران کو پارٹی چھوڑنے کی آزادی ہوتی ہے۔ خواجہ احمد طارق رحیم کے وکیل کے مطابق کسی بھی رکن اسمبلی کی حمایت کے حصول کے لیے رشوت کا استعمال نہیں کیا گیا۔ خواجہ احمد طارق کے وکیل کے مطابق اگر کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوئی بھی تھی تو وہ IGI کی جانب سے کی گئی تھی، یعنی نواز شریف کی جانب سے کی گئی تھی، ہم نے نہیں کی۔ خواجہ احمد طارق رحیم کے وکیل کے مطابق سیکرٹ سروس فنڈز کے پیسوں کا ناجائز استعمال بھی نہیں کیا گیا۔
تو اب آ جائیں جج صاحب کیا لکھتے ہیں. جسٹس رستم ایسدوا صاحب لکھتے ہیں کہ ڈیفیکشن کا مطلب کسی رکن اسمبلی کی جانب سے اپنی وفاداری کو تبدیل کرنا ہے. اس کا مطلب کسی رکن اسمبلی کی جانب سے ایک پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہونا ہے. جب کوئی رکن پارلیمنٹ کسی پارٹی ٹکٹ پر منتخب ہوتا ہے تو اس کی پارٹی کے ساتھ اور ووٹر کے ساتھ پارٹی پالیسیز پر عمل کرنے کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس پارٹی اور اس کی پالیسیز پر عمل کرے گا. کسی پارٹی کا امیدوار اپنی پارٹی پروگرام تک محدود ہوتا ہے. ہر طرح کی ڈیفیکشن اسلامی روح کے خلاف ہے. اسلام میں ہر انسان اپنے کہے کا پابند ہوتا ہے. ڈیفیکشن کے عمل سے ارکان پارلیمنٹ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. جب کوئی رکن پارلیمنٹ اپنی وفاداری تبدیل کرنے کے عوض کوئی قیمت لیتا ہے جیسا کہ عہدہ یا کسی اور قسم کی قیمت, تو اس عمل کو ہارس ٹریڈنگ یا ضمیر فروشی کہتے ہیں. ہارس ٹریڈنگ ایک انتہائی غیر اخلاقی عمل ہے جس کی کھلم کھلا مذمت کی جانی چاہیے. ارکان پارلیمنٹ میں ڈیفیکشن کا عمل ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس کی شکل اختیار کر گیا ہے. چونکہ ڈیفیکشن کے عمل سے برسر اقتدار پارٹیز کے مفادات پر مان چڑھتے ہیں, اس لیے اس عمل کے خاتمے کے لیے آج تک کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے آئین میں ترمیم ہونی چاہیے. اچھا, پھر آئین میں ترمیم ہوئی. آئین میں ترمیم ان دو جماعتوں نے کی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے. اور جائز صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ حکمران جماعتیں کرتی ہیں, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر اپوزیشن کر رہی ہے ہارس ٹریڈنگ. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک سندھ حکومت ہے, وہاں کا پیسہ چل رہا ہے, کوئی اور پتہ نہیں کہاں سے یہ پیسہ آیا ہے جو چل رہا ہے, کون سی قوتیں ہیں جو ان کو پیسے دے رہی ہیں, اور یہ جیب سے تو 1 روپیہ خرچ کرنے والے نہیں ہیں. تو پھر جائز صاحب کہتے ہیں, اچھا جائز صاحب لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت اور متحدہ اپوزیشن یعنی IJI دونوں نے ایک دوسرے کو گرانے کے لیے کوششیں کی, جس سے ڈیفیکشن اور ہارس ٹریڈنگ کے عمل کو بڑھاوا ملا. دونوں نے ایک دوسرے کے ممبران کی وفاداریاں بدلنے کے لیے انہیں مرکز اور صوبہ میں وزارتوں اور دیگر عہدوں کی پیشکش کی. اپوزیشن کیمپ کے چند ممبران کو وزارتیں دیے جانے سے لگتا ہے کہ ان ممبران کو نوازا گیا. دنیا کی کسی پارلیمانی پریکٹس میں ہارس ٹریڈنگ یا ڈیفیکشن کی اجازت نہیں. جہاں پر کولیشن حکومتیں ہوں وہاں پر اس برائی کا زیادہ اظہار ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں پر کولیشن حکومتیں ہوتی ہیں وہاں پر اس برائی کا زیادہ اظہار ہوتا ہے. اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے حکمران جماعتیں وزارتوں اور دیگر نوازشات کے بدلے اپوزیشن ممبران کی وفاداریاں خریدتی ہیں, جبکہ اپوزیشن حکمران اتحاد کو توڑنے کے لیے اس عمل کا سہارا لیتی ہے. صدر کی جانب سے ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد پر اسمبلی توڑے جانے کا عمل درست ہے. یہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر نے اس بنیاد پہ اگر اسمبلی توڑی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی, تو بالکل اس نے ٹھیک کیا. یعنی اس حد تک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ اسمبلی توڑ دی صدر نے, کہ جو 3-4 گراؤنڈز تھے ان میں سے ایک ہارس ٹریڈنگ تھی, اور انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے صدر نے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو سیکرٹ فنڈز استعمال ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں ریکارڈ پر لائے گئے مواد کے مطابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور آزاد جموں کشمیر میں انتخابات کے وقت سیکرٹ سروس فنڈ سے بھاری رقوم نکلوائی گئیں. یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیکرٹ سروس فنڈز کی ان رقوم سے اپوزیشن ممبران کو خریدا گیا تھا. سیکرٹ سروس کی رقوم کا معاملہ راز رکھا جاتا ہے اور اسے پبلک نہیں کیا جاتا, اس لیے اس کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنانا ریاست کے لیے خطرات سے پر ہوگا. سیکرٹ سروس فنڈز کے ناجائز استعمال کا معاملہ پارلیمنٹ کی کسی خصوصی تشکیل کردہ کمیٹی یا کسی خصوصی ٹربیونل کو دیکھنا چاہیے, اور یہ کارروائی انتہائی خفیہ ہونی چاہیے. ظاہر ہے انہوں نے کہا ملک کا معاملہ ہے, اور انہوں نے تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے استعمال کیا, لیکن یہ معاملہ ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے وہ دیکھے. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ ماضی میں جب یہ بینظیر بھٹو کی حکومت میں یہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی, اس کے اوپر جج صاحبان کیا لکھتے ہیں, اس کی بنیاد پر ایک حکومت کو گھر بھیج دیا گیا تھا. ڈیفیکشن کلاز کے اوپر آپ نے سن لیا, سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نے سن لیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ فیصلہ, اور یہ جب ابھی معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں تو ظاہر ہے اس کیس کا بھی, اس فیصلے کا بھی حوالہ دیا جائے گا. اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو میں نے بات کہی کہ عمران خان کم از کم یہ نہیں کر رہے کہ کسی سیکرٹ فنڈ سے, قومی خزانے سے, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ضمیر خریدیں, اپوزیشن کے لوگوں کے ضمیر خریدیں. وہ کم از کم ایسا نہیں کر رہے, اور یہ ایک اچھی تبدیلی ہے, یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.